الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوست اور بھائی، بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے اللہ کو ایک ماننا، اور یہ بات بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کو ایک ماننے کا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اللہ کی جو جتنے صفات ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اسی طریقہ سے اللہ عالم الغیب ہے، اسی طریقہ سے اللہ سبحانہ و تعالی بصیر ہے. ان تمام صفات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کو ایک جاننا اور اللہ کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے، یہ بھی توحید کے اندر شامل ہے. اگر کوئی آدمی صرف اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی ان تمام صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے، کہتے کہ بھئی نعوذ باللہ من ذالک، اگر ایسے کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں، تو یہ شرک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تو بہت ساری صفات ہیں، کوالٹیز ہیں، ان میں دو صفات ایسے ہیں جس میں کوئی انسان، کوئی اللہ کی مخلوق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. ایک تو ہے علم، اللہ کا نالج، اور اللہ کی قدرت، اللہ کی پاور. اس کے برابر یہ سب سے زیادہ اہم صفات اللہ کی ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا.
تو اس سلسلے میں بات چل رہی تھی. تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ پروف دیں گے، ایویڈنس دیں گے کہ اللہ واقعی اللہ کے برابر کوئی علم کا مالک نہیں ہے، اور اللہ کے برابر کوئی اتنی قدرت والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سارے بندوں پر غالب ہے. مطلب یہ ہے، قاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جو ذات ہر انسان کو، ہر مخلوق کو مجبور کرتی ہے کہ میری بات مانو، اس ایسی ذات کو القاہر کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سارے بندوں پر غالب ہے. اللہ کی قدرت سب کے اوپر ہے، اللہ کی پاور سب کے اوپر ہے. اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. القاہر، اس میں دنیا کی کوئی بھی انسان کو آپ لے لیں، چاہے فرعون جیسا انسان جس نے کہا کہ میں اللہ ہوں، کوئی بھی انسان کو آپ لے لیں یا کوئی بھی جماعت کو آپ لے لیں، اللہ فرماتے ہیں فوق عبادی، سارے بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت غالب ہے، اللہ کی قوت سب کے اوپر ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں صرف اتنی بات نہیں کہ اللہ قادر ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی پاور سب کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے تمام بندوں پر نگہبان بھیجتے ہیں. اللہ کی کنٹرول ہر ایک پر ہے. حفظ کا مطلب نگہبان. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت کے لیے، ہماری مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے فرشتے بھیجتے ہیں. حفظ کا مطلب نگہبان. جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت کے لیے، ہماری مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نگہبان بھیجتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے، ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی حفاظت کے لیے اور ہمیں تمام پریشانیوں سے محفوظ کرنے کے لیے، دوسروں سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کچھ فرشتہ مقرر ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں گے بچے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا بھاگ رہا ہے کہ یہ گر گیا، ختم ہو گیا، اور کسی چیز میں دھکا لگ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو گیا، لیکن بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا. تو اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے کچھ فرشتہ مقرر کر کے رکھے ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے حفاظت منظور ہوتی ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی حفاظت کرے، تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی نقصان پہنچائے. تو اللہ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اور ایک تو یہ ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا جو اعمال ہے، اچھے کام اور برے کام، اس کی حفاظت کے لیے، اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ فرشتہ مقرر ہے. سورۃ الانفطار کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان کا کیا ہو گیا؟ ما غرک بربک الکریم، کس نے اپنے رب سے ان کو دھوکہ میں ڈال دیا. ما غرک بربک الکریم، کیسے یہ بھول گیا؟
جس ذات نے اس کو پیدا کیا، جس ذات کی طرف سے ساری چیزیں مل رہی ہے، ایسے ذات کو یہ کیسے بھول گئے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ بھول گئے اس کو۔ فی ای صورت ما کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر اللہ نگہبان رکھے ہیں، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین۔ اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کرامن کاتبین، اصل میں دو فرشتے کا نام کرامن کاتبین نہیں ہے، یہ ان کی کوالٹی ہے۔ کرامن کاتبین کا مطلب، کرامن کا مطلب بڑے عزت والے، کاتبین کا مطلب یہ ہے لکھنے والے، تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے کا کام یہ ہے، دو فرشتے کا کام یہ ہے کہ کاتبین جو ہمارا اعمال ہے، برا عمل اچھا عمل، اس کو لکھتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو ان کو سب پتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر اس طرح اشارہ کیا کہ انسان کا عمل، بد عمل اچھا عمل، یہ سب لکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نگہبان ہے، اور یہ ہماری ساری باتیں، ہم نے جو کچھ کی اس دنیا میں آ کر، ہمارا جتنا کام ہے، عمل ہے، سب کچھ یہ دو فرشتہ لکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ تو اللہ نے دائیں طرف رکھا اور ایک فرشتہ بائیں طرف۔ تو جب کوئی آدمی کوئی اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل، تو رائٹ سائڈ میں جو فرشتہ ہے اس کو کہتے ہیں اس کو لکھو، وہ لکھ لیتا ہے اسی وقت۔ اور جب کوئی برا کام کرتا ہے تو یہ رائٹ سائڈ میں جو فرشتہ ہے وہ لیفٹ سائڈ والا جو ہے نا، جب لکھنے کے لیے جاتا ہے کہ ٹھہرو ٹھہرو تھوڑا سا ٹھہرو، ابھی مت لکھو، ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کرے، تو اس لیے ابھی مت لکھو، اس نے برا کام کیا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو وہ سمجھے اور پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرے، تھوڑا سا چانس دو اس کو۔ تو جب یہ آدمی اللہ کو بھول ہی جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس وقت یہ فرشتہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں جو مقرر ہے، وہ پھر اس وقت اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھتا ہے کہ اس نے برا کام کیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اتنی گنجائش ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تم ایسا مت سمجھو کہ تمہاری زندگی ایک آزاد زندگی ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تمہارے لیے آزادی تو ہے، لیکن بات یاد رکھنا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد اور ایک زندگی آنے والی ہے، اور اس میں تمہیں تمہاری زندگی کی ساری حساب دینا پڑے گا، اور سارا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے نگہبان بھیجتے ہیں، جن کا کام صرف یہ ہے کہ ایک تو تمہاری حفاظت کرے، اور اسی طریقہ سے تمہارے نامہ اعمال میں تمہارا عمل لکھے، یہ ان کا کام ہے۔ یہاں تک کہ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جاتی ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں توفتہ رسولنا، ہمارا جو نگہبان ہے، ہماری طرف سے جو میسنجر ہے، یعنی فرشتہ جو مقرر ہم نے کیے تھے تمہاری حفاظت کے لیے، وہی فرشتہ تمہاری روح قبضہ کر لیتے ہیں۔ توفتہ رسولنا، جو فرشتہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر کے رکھے، وہی فرشتہ تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں اتنی قدرت ہے
کہ جس مخلوق کو اللہ نے کسی انسان کی حفاظت کے لیے رکھا، اسی مخلوق کو اللہ نے انسان کی زندگی کو لینے کے لیے بھی مجبور کر دیتے ہیں، اور وہ مخلوق اللہ کی بات اتنی سنتی ہے کہ جو مخلوق پہلے اللہ کی بات سنتے ہوئے کسی انسان کی جان کی حفاظت کرتی تھی، اب وہی مخلوق اللہ کے حکم کی وجہ سے اسی انسان کی روح قبض کر لیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اس آیت سے پتہ ہی لگتا ہے کہ جو فرشتہ ہمارے ساتھ میں ہماری حفاظت کے لیے ہے یا ہمارے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، یہی فرشتہ جو ہے ہماری جان قبض کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہاں ایسے ہی ہے کہ جو فرشتہ مقرر آپ کے لیے ہے وہی فرشتہ کی ذمہ داری یہ ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو ان کی جان وہی فرشتہ قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اکثر مفسرین کرام ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ فرشتہ الگ ہے، جو فرشتہ جان قبض کرتے وہ فرشتہ الگ ہے، لیکن یہ فرشتہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جان کی حفاظت کرنا یا ان کے اعمال کی ریکارڈ کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن باقی جو فرشتے ہیں جو ان کی جان کے لیے مقرر ہے، جو عزرائیل علیہ السلام کے انڈر میں ہے، وہ لوگ آتے ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں اور ان کی جان قبض کرتے ہیں۔ لیکن آیت سے یہ لگتا ہے، آیت سے بالکل صاف ہے کہ حتی اذا جاء احدکم الموت، پہلے اللہ نے بتایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ، اللہ نے ان کے لیے نگہبان بھیجے، اور حتی اذا جاء احدکم الموت، جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، توفته رسلنا، ہمارے وہی رسول، وہی فرشتے ان کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت سے لگتا ہے کہ وہی فرشتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ لوگ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، ذہن میں ایسے بات ہوتی ہے، جو فرشتہ میرے ساتھ میں اتنی سالوں سے میرے ساتھ میں ہے، یہ تو میرے فیور میں کچھ کرے گا نا، یہ تو میرے دوست بن گئے۔ اللہ فرماتے نہیں، ایسا مت سمجھو، تمہارے ساتھ چاہے کتنے سال رہے، تمہاری پیدائش سے لے کر ابھی تک تمہارے ساتھ میں ہی ہے، لیکن یہ تمہاری بات نہیں سنتے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں، اللہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، جہنم کے جو فرشتے ہیں اللہ ان کی صفات بیان کی، کیسے ہیں لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ نے فرمایا کہ آئے ایمان والے اپنے کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، قوا انفسکم واہلیکم، اپنی فیملی ممبر کو بھی تم جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ جلتی ہے انسان اور پتھر سے۔ وہ آگ ایسی ہے جس کو جلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو استعمال کریں گے اور پتھر کو بھی استعمال کریں گے۔ اللہ نے کیوں ایسا کہا؟ اللہ جلائیں گے جہنم کی آگ میں، لیکن کیوں یہ کہا کہ تم جو ہے اس جہنم کی آگ جلانے کے لیے تم ایندھن بنو گے؟ کیوں بنا؟ آگ جب جلتی ہے تو زیادہ اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جب آپ باربیکیو بناتے ہیں، باربیکیو کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس سے گوشت بنتا ہے، لیکن آگ جلتی کہاں پہ؟ پتھر کے اوپر، جس میں آپ یا جو کوئلے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ آگ ڈالتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ گوشت کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ جو پتھر ہے جو آپ نے ڈالا اس کے اندر آگ لگانے کے لیے، اس میں زیادہ آگ لگتی ہے۔ تو اصل اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ تم سے جلے گی،
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جہنم کی آگ میں ہم کیسے جلیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ. اور اس جہنم کی حفاظت کے لیے، اس جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان کی دیکھ بھال کے لیے کچھ فرشتے ہوں گے. علیہا ملائکۃ، ایک نہیں ہے، بہت سارے فرشتے ہوں گے. ملائکۃ غلاظ، اور غلاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے روڈ ہوں گے، یعنی ان کی زبان کے اندر کسی قسم کی یعنی ایسی بات نہیں نکلے گی جس سے کسی انسان کو تھوڑی سی امید ملے. ہر بات ایسے کرے گا جس سے اس آدمی کے اندر اور بھی خوف پیدا ہوگا، اس کے اندر اور بھی نا امیدی پیدا ہوگی. علیہا ملائکۃ غلاظ، بہت ہی زبان بہت ہی سخت ہے، کوئی اچھی بات نہیں کرتے. شداد، بڑے طاقتور ہے. نمبر 1. نمبر 2. نمبر 3 لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کے سامنے نافرمانی نہیں کرتے. جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی وہ لوگ کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. دنیا میں جو سزا کسی کو کم ملتی ہے کس وجہ سے ملتی ہے؟ فیور کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس جہنم کے اندر جو فرشتے ہوں گے، جو مخلوق اللہ کی ہوں گی، اس میں کسی قسم کا رحم اور کرم کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میں نے ایک حدیث بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اور اس معراج میں جب گئے تو پہلے آسمان میں ویلکم دینے کے لیے نبی موجود، سیکنڈ آسمان میں دوسرے نبی موجود. آپ نے سنا واقعہ، ہر جگہ پہ نبی علیہ السلام کے لیے ویلکم ویلکم ویلکم. اور سبھی جو ہے نبی علیہ السلام کو، کوئی کہہ رہے کہ یہ الاخ الصالح آئے میرے بھائی، کوئی کہہ رہے کہ میرے بیٹے، اس طریقہ سے ان کو خطاب کر رہے تھے. اور ہر آسمان میں دروازے کھول دے جا رہے تھے، پوچھا جا رہے تھے کہ کون ہے، کہا جا رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے لیے دروازہ کھل گیا ہر جگہ پہ. اور نبی علیہ السلام ایک مخلوق ان کو نظر آیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اس سفر میں، سبھی میرے ساتھ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش مزاج، ویلکم. لیکن ایک مخلوق سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس مخلوق کے چہرے میں کسی قسم کی حساس یا کسی قسم کی جو ہے اسمائل کچھ بھی نہیں، نہ کوئی بات چیت نہ کچھ ہے. تو نبی علیہ السلام کی بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ مخلوق کون سی مخلوق ہے، یہ کون ہے جو میرے کو سلام بھی نہیں کیا، نہ کچھ باتیں کی، نہ کوئی اچھا برتاؤ، نہ کچھ ہیپینس اس کے چہرے کے اندر ہے کیوں نہیں. تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ تو یہ مخلوق کون ہے، یہ کون ہے، یہ تو بالکل عجیب قسم کے مخلوق ہے یہ. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، اگر آپ کو اس مخلوق میں اسمائل نظر نہیں آئی تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو انسان اس کے چہرے میں اسمائل دیکھے. جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے تب سے میں دیکھ رہا ہوں، کبھی بھی میں نے اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس نے فرمایا کہ یہ جہنم کا فرشتہ ہے، اور یہ جہنم کا سب سے بڑا فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے. ایسے ملائکۃ غلاظ شداد اللہ فرماتے ہیں کہ توفت رسلنا وهم لا يفرطون، اور یہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے.
جو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وہی کرے گا. ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ثم ردوا الى اللہ، پھر جب ان کی موت آ جائے گی، موت ہو جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں ثم ردوا الى اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ان کو لوٹا کر لے کے جائیں گے، ان کو اللہ کی طرف لے کے جائیں گے. اور کون ہے وہ اللہ؟ مولاہم الحق، جو اللہ سب کا مولا ہے، سب کا مالک ہے، اور وہ سچ مولا ہے، اور وہ سچ ہے، اس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں الا لہ الحکم، خبردار خبردار، اچھی طریقے سے سن لو، الا لہ الحکم. اور جب اللہ کی طرف سے تم واپس جاؤ گے، جو تمہاری حاضری اللہ کے دربار میں ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا. الا لہ الحکم، اس وقت اللہ کا امر چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا فیصلہ چلے گا، اور کسی قسم کا کسی اور کا فیصلہ اس دن اللہ کے سامنے نہیں چلے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. اور اللہ سبحانہ و تعالی، ذہن میں بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں پیش کیے جائیں گے اور اللہ حساب لیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اتنے لوگوں کے حساب کیسے لیں گے، کیسے اللہ لیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. اللہ سبحانہ و تعالی حساب لینے میں بہت فاسٹ ہے، بہت فاسٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اس میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کیسے حساب لیں گے، کس طریقہ سے کریں گے. تو بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کا حساب کتاب ایک حساب میں لے لیں گے. اللہ اتنے پاورفل ہے، سب کا حساب لے لیں گے. اور بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایک فرشتہ پیدا کریں گے ایک ایک آدمی کے لیے، جو اس کا حساب کتاب کرے گا. اس لیے بہت بڑا دن آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. اللہ سبحانہ و تعالی بہت جلد حساب لینے والا. پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. آپ کہہ دیجیے اے نبی، مَن يُنَجِّيكُم، کون تمہیں نجات دیتے ہیں، من ظلمات البر والبحر، زمین کے اندھیروں سے یا سمندر کے اندھیروں سے تمہیں کون نجات دیتے ہیں. تدعونہ، جب تم اللہ کو بلاتے ہو، تضرعا، گڑ گڑا کر، یا وخفیتاً، یا تم چھپ چھپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب تم بلاتے ہو، اس وقت تمہیں اندھیروں سے نجات کون دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ. جب مصیبت بہت زیادہ آ جاتی ہے اور پتہ ہی لگتا ہے کہ اب اس مصیبت سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی تو رو رو کے دعا کرتے ہیں سب کے سامنے، کبھی ہم چھپ چھپا کے دعا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے دعا کرتے ہیں کہ جو کسی کو نظر نہ آئے، اس میں اخلاص زیادہ ہو. پریشان، بہت پریشان، مصیبت بہت بڑی ہے، تو اس لیے وہ ایسے دعا کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ فرماتے ہیں وخفیتاً، کبھی کبھی جب تم مصیبت میں آ جاتے ہو تو اس وقت چھپ چھپا کے بھی تم دعا کرتے ہو، اور دعا میں تمہارے دلوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ. اگر اللہ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی اس دفعہ، دل میں کیا ہوتی ہے؟ دل میں یہ بات ہوتی ہے اب تو کوئی نجات دینے والا نہیں. تو اخلاص اتنی سنسیئرٹی ہوتی ہے، اور اس میں دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ آئے اللہ، اس دفعہ اگر آپ نے اس مصیبت سے مجھے بچا دیا،
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو میں ضرور بھی ضرور ان لوگوں میں سے ہوں گا جو لوگ بہت شکر گزار ہیں. میں ایسا بھی بن جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں تو جب تم مجھے پکارتے ہو تو اس وقت تمہیں کون نجات دیتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کوئی نہیں ہے اللہ کے بغیر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی کہہ دیجیے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اس قسم کی مصیبت جب تمہارے اوپر آتی ہے اور تم مجھے پکارتے ہو تو اس وقت تمہیں اس مصیبت سے کون بچاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کوئی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کہہ دیجیے ان کو قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے آیت میرے نبی اللہ سبحانہ و تعالی ہی تمہیں اس قسم کی مصیبت سے نجات دیتے ہیں. اور وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، صرف اس مصیبت سے نہیں، تمہاری ہر تکلیف اللہ ہی دور کرتے ہیں اور کوئی نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، تمہارا جو دل ایسا ہے، پہلے تو تمہاری کیفیت الگ تھی، لیکن جیسی نجات مل گئی، جیسی مصیبت دور ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم شریک کرنا شروع کر دیتے ہو. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی یہ کفار سے یہ کہہ رہے ہیں، اس وقت یہ کفار جو مورتی کی عبادت کرتے تھے اور جو لوگ یہ مورتی کے سامنے جا کے سجدہ کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں. لیکن اگر یہ آیت کو آپ دیکھیں گے، ہم تو واقعی تو آف کورس اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مورتی کے سامنے سجدہ تو نہیں کرتے، ان سے ہم مانگتے بھی نہیں، لیکن ہماری حالت ایسی ہے، ہماری حالت بھی ایسی ہے، ہماری حالت کیسی ہے کہ ہم جب بھی ہماری کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے ہم بھاگ کے جاتے ہیں انسان کے پاس. ایک آدمی بیمار ہو گیا تو سب سے پہلے وہ کہاں جاتا ہے؟ سب سے پہلے وہ انشورنس کارڈ نکال کر پہلے ڈاکٹر کو فون کرتا ہے کہ میرے تو یہ پرابلم ہے، مجھے اپوائنٹمنٹ چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے اور ہمیں کیا فرق ہے؟ وہ لوگ مورتی کے سامنے جا کے چاہتے تھے، مانگتے تھے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے انسان کے پاس جاتے ہیں. فرق کچھ بھی نہیں. فرق ان کو بھی اگر پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تو مورتی کے سامنے ایسے ہی جاتے ہیں، اصل تو اللہ سے مانگتے ہیں، اصل تو اللہ ہے. ہماری بھی سچویشن ایسی ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، ہم کب جاتے ہیں اللہ کے سامنے؟ جب یہ بات پتہ چل گئی کہ اب کوئی علاج نہیں ہے، اب کوئی دوا میرے لیے نہیں ہے، تو پھر ہم آتے ہیں، اب مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں، مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ شرک ہے، شرک ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس مت جائیے، بالکل یہ سنت ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر جو بات آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری یہ بیماری لگ گئی ہے، اب مجھے جو ہے اس کا علاج چاہیے. یہ انسان اور وہ انسان جو انسان سب سے پہلے انشورنس کارڈ اٹھایا اور اس نے ڈاکٹر کو فون کیا، اس میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے اس کے اندر. یہ انسان ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات ہے یہ تو میں جا رہا ہوں، یہ دنیا کی ایک سسٹم ہے، دنیا کی ایک اصول ہے، دنیا کی ایک طریقہ ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، لیکن یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے، کرنے والے ذات اللہ ہے. اور وہ جو انسان
جو انسان سب سے پہلے ڈاکٹر کو فون کیا، اس انسان کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ بھائی دعا سے کچھ نہیں بنتا، دوا چاہیے، دوا چاہیے، دعا سے کچھ نہیں بنتا. یہ فرق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ہمیں بتا رہا ہے، صرف وہ کفار نہیں ہے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں مینٹالٹی، کہ یہ مینٹالٹی اس کی کیسی ہے. وہ ویسے ہی ہے جیسے وہ مورتی والے اور وہ مشرکین کی جو مینٹالٹی ہوئی ہے. سب سے پہلے ایک مسلمان کا کام یہ ہے، کوئی بھی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ آئی، کوئی بھی مصیبت آئی، یہاں تک کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان میں کلاؤڈ نظر آ رہا ہے، بارش آئے گی، بارش آئے گی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری ذہن میں کبھی یہ بات آتی ہے کہ بھئی یہ تو کلاؤڈ ہے، تو بارش آنے والا، ہمارے لیے رحمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی دیکھتے تھے سیدھا بھاگ کے مسجد طرف جایا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہی کلاؤڈ سے اللہ نے دوسری قوم کے لیے عذاب بھیجا. پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی آ رہا ہے کہ نہیں، اس لیے ڈر جاتے تھے، مسجد میں جایا کرتے تھے. کوئی بھی مصیبت، بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، سب سے پہلے کنیکشن اللہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات سکھانے کے لیے آئے تھے، یہی بات کہ تمہاری کنیکشن سب سے زیادہ، سب سے پہلے اللہ سے ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد تم میڈیسن کھاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کرواؤ، جو بھی کرو، لیکن تمہارا ایمان سے ہی ہونا چاہیے، کنیکشن اللہ سے ہونا چاہیے. یہ اس میں ہم سب شامل ہیں، ہماری سب کی حالت یہ ہے، سب کی. عالم کو بھی لے لے آپ، جاہل کو بھی لے لے آپ، ان پڑھ پڑھے لکھے انسان، سب کی حالت یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم مخلوق کے پاس جاتے ہیں. کوئی پریشانی آ گئی، بزنس میں کوئی پرابلم آ گیا، اچھا آ گیا تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اس کے لیے کون اچھا لائر ہے، اس کے پاس جاتے ہیں. یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو طریقہ مشرکین مکہ میں کرتے تھے. کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ پریشانی آ گئی ہے، بیت اللہ میں تو ہزاروں مورتی ہے ہی، ایک کے سامنے جا کے یہ کہہ رہے ہیں، اس کے سامنے جا کے وہ کہہ رہے ہیں، اس کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ پریشانی آ گئی. سیم مینٹالٹی. اس لیے یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے. یہ چھوٹا موٹا مت سمجھے آپ، یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ انسان کا توکل ہے ہی نہیں اللہ کے اوپر. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھا، جس نے اللہ کے اوپر یہ بات چھوڑ دی. اس نے ایسا نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی راستہ اختیار نہیں کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اللہ کے پاس بھی گیا، دوسرے لوگوں سے مشورہ بھی لیا ہے، سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے پہلے اس نے یہ اللہ کے اوپر چھوڑا کہ اللہ یہ کام آپ کا ہے. اللہ فرماتے فَهُوَ حَسْبُهُ، اس آدمی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس آدمی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ آپ کہیں کہ میں نے تو بہت کیا ہے لیکن کام تو کچھ نہیں ہوا. کسی کام میں، کسی مصیبت میں اللہ کے اوپر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کو وہی چیز کر دے گی. اس کا مطلب یہ کہاں سے آپ نے سیکھا یہ بات؟ ضروری نہیں ہے کہ اللہ وہی کام آپ کو کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حساب سے، اپنی حکمت کے مطابق آپ کے لیے فیصلہ کریں گے. اگر آپ کے لیے وہ مصیبت اچھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں گے چلو ٹھیک ہے، اس کو مصیبت میں ایسے رکھو،
ہاں باقی یہ ایک مصیبت آ گئی ہے، اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا، اللہ کسی اور طریقہ سے آپ کو آگے بڑھا دیں گے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کنیکشن کی۔ اللہ کو یہ بات یاد ہے کہ اس نے مصیبت میں میری طرف آیا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، اس آدمی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اس کا معاملہ ایسے ڈیل کریں گے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ ایسے کریں گے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار کی مینٹالٹی ہے کہ جب مصیبت آ گئی ہے اور تم نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو اب گر گرا کر لوگوں کے سامنے، لوگوں کے پیچھے، رات میں، دن میں، 24 گھنٹے اب صرف دعا اور دعا ہے۔ لیکن جیسے اللہ کی طرف سے مصیبت ختم ہو گئی، اب وہی انسان بن گیا، کیونکہ اس کی دل کی کیفیت صحیح نہیں ہوئی نا، اس کے دل کے اندر بیماری ابھی تک ہے، تو اس لیے اس بیماری کا علاج سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ یہ دل سے دور ہو جائے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں، جس آدمی کے اندر یہ چیز آ گئی کہ اس نے سب سے پہلے اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑتا ہے، جس آدمی کے اندر یہ بات آ گئی ہے، یہ آدمی آج یا کل، 1 سال بعد یا 2 سال بعد یہ کامیاب ہوں گے، اور جس آدمی نے اس معاملہ کو اللہ کے اوپر نہیں چھوڑا، اس نے اپنے اوپر لے لیا یا کسی مخلوق کے اوپر اس کی ذمہ داری دے دی، چاہے وہ کہیں جائے، لیکن یہ آدمی کامیاب نہیں ہوں گے، کسی نہ کسی جگہ پہ وہ مار کھا جائیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، آپ کہہ دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں اس مصیبت سے نجات دیں گے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، کربن کا مطلب تکلیف، ہر قسم کی تکلیف، اس میں چاہے بیماری کی تکلیف ہو، پریشانی کی تکلیف ہو، چاہے اس میں دشمن کی پریشانی ہو، فیملی کی طرف سے پریشانی، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد تم یہی ذات کے ساتھ، جب تمہارے لیے کوئی نہیں تھا، میں نے تمہیں نجات دی، اب وہی ذات کے ساتھ تم یہ کہہ رہے ہو فلاں ڈاکٹر اگر نہیں ہوتا تو میری جان گئی تھی، ہاسپٹل اگر میری اچھی نہیں ہوتی تو میری جان گئی تھی، یہ اس کو کہتے ہیں شرک۔ آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جب علاج ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی ماشاءاللہ، اگر میں امریکہ میں نہیں ہوتا، ہاسپٹل اچھی نہیں ہوتی تو تمہیں کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں شرک، پکا شرک ہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، یہ اللہ نے وہی ورڈ استعمال کیا کہ تم نے میرے ساتھ شریک کی، کام تو میں نے کیا تھا جب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اور میں نے تمہارے لیے علاج کا انتظام کیا، میں نے تمہیں نجات دے دی، اب تم کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں آدمی، فلاں ڈاکٹر، فلاں یہ وہ یہ، ثم انتم تشرکون۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا، اللہ ہر چیز پر قادر۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، آپ کہہ دیجئے اے نبی، اللہ قادر ہے، اللہ کے ہاتھ میں پاور ہے، اللہ کے ہاتھ میں پاور ہے کہ اللہ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، تمہارے اوپر عذاب بھیجنے پر اللہ قادر ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب تو بیماری ختم ہو گئی، چلو کام تو ہو گیا، اللہ فرماتے نہیں،
کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر آ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے اللہ دیں گے؟ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اوپر کی طرف سے بھی عذاب آپ اللہ بھیج سکتے ہیں، او من تحت ارجلکم، پیر کے نیچے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی عذاب بھیج سکتے ہیں۔ اور ایک بات بہت ہی زبردست ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں آپ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر سے، آسمان کی طرف سے بھی عذاب بھیج سکتے ہیں، پیر کے نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض مفسرین کرام تو لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آسمان کی طرف سے عذاب دیتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر بڑا سیلاب آیا، اور قرآن شریف میں ہے کہ اتنی بارش ہوئی ہے کہ پہاڑ تک پانی کے نیچے چلا گیا، اتنی بارش ہوئی اللہ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے آئی ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو سیلاب آیا تھا، یہ صرف آسمان کی طرف سے نہیں آئی بارش، نیچے سے جو پانی آ رہا تھا، نیچے سے، یعنی لوگوں کے پاس جو جہاں پہ جو جگہ تھی نیچے سے، وہاں سے ایک تو اوپر کی طرف سے بارش ہو رہی تھی اور نیچے کی طرف سے پانی ابل رہا تھا، اوپر سے نیچے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اس پر قادر ہے، پھر دوبارہ قادر ہے۔ تم ایسا نہیں سمجھو کہ یہ صرف نوح علیہ السلام کے لیے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے تھے، نا، اللہ ابھی تک اس پر قادر ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد قوم عاد پر اللہ نے ہوا بھیجی، اتنی زبردست ہوا، آسمان کی طرف سے آئی، اوپر کی طرف سے۔ پھر فرعون کو اللہ نے نیچے کی طرف سے، پانی کہاں پہ تھا، نہر کہاں پہ، نیچے تھا نا، اللہ نے اسی پر اس کو غرق کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ آسمان تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتے ہیں، نیچے سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب الگ ہے اور ہے، یہ ہمارے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، یہ ہم اس میں شامل ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اوپر کی طرف سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کنٹری کے عوام گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ عام ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی اس کنٹری کے حکام، سربراہ لوگوں کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناانصاف کرتے ہیں، جسٹس ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اوپر کی طرف سے آئے گا نہیں، اوپر کا مطلب پوزیشن کے اعتبار سے جو اوپر میں ہے وہاں کی طرف سے ظلم آئے گا۔ ہمارے گھر میں ایسے ہو رہا کہ جب لوگ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی حکمرانوں کو ایسے بنا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو کنٹری کے سربراہ بنا دیتے ہیں جو لوگ پاور میں آ کر بے انصافی کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں، یہ کا کام ہوتا ہے۔ یہ اوپر کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اور نیچے کی طرف سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، جن کے انڈر میں کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بنا دیتے ان کو کہ خیانت، چوری، چماری اور ہر قسم کی جو ہے مصیبت ان کے اوپر لگی رہتی ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں من اسفلکم، پیر کے نیچے سے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے ماتحت میں، تمہارے انڈر میں جو لوگ ہوں گے، یہ لوگ اتنے برے بن جائیں گے کہ تمہاری زندگی کو بالکل برباد کر دیں گے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارا تو اسی ہے، بالکل ہم اس کے
یہ تفسیر بالکل سچی ہے، ہم ایسے ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی ایسے فرماتے ہیں کہ سنو، تمہارے اوپر جب ایسی پریشانی آتی ہے تو تم حکمرانوں کے خلاف باتیں مت کرو، اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ تم اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ جو مصیبت تمہارے پر آئی ہے، تم ان سے اگر لڑو گے اور ان سے جو ہے تم ان کے ساتھ جب لڑتے رہو گے، ساری زندگی لڑتے رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مصیبت تمہارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ پہلے تم اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، ان کی طرف مت دیکھو، اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ ان کے خلاف باتیں کرو، یہ کچھ نہیں ہوگا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اللہ نے ایسا کیا ہے، اللہ ہی نے ایسا کیا ہے، تو تم اس لیے ان کے خلاف کر کے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تمہارا اعمال صحیح ہو جائے گا، تمہارا اخلاق صحیح ہو جائے گا، تو پھر یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تم اپنا اخلاق صحیح کرو، اپنی طرف توجہ دو، کسی اور کی طرف نہ دو۔ ایک اور بات، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ایک اور بات اللہ نے یہاں پہ فرمایا، او یلبسکم شیعا۔ سبحان اللہ، یہ سب آیات اگر پڑھیں گے آپ کا ایمان بڑھ جائے گا۔ او یلبسکم شیعا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک اور مصیبت یہ آئے گی، کیا ہے؟ کہ تم آپس میں لڑو گے، تمہاری آپس میں بہت سارے پارٹیاں ہوں گے، یہ کہیں گے میں سچا ہوں، یہ کہیں گے میں سچا ہوں، یہ میں سچا ہوں، تم برے ہو، تم لڑتے رہو گے۔ یہ کس لیے؟ کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی۔ جس ذات نے تمہیں ہر مصیبت سے بچا دی اور اس ذات کو تم بھول گئے ہو، اور پھر تم چاہ رہے ہو کہ تمہارے لیے سکون اور اطمینان، اور تمہارے لیے نہیں۔ او یلبسکم شیعا، کہ میں تمہارے آپس میں ایسے اختلاف پیدا کر دوں گا کہ تم اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہو گے۔ آج کل کی دنیا کیسی ہے؟ صحیح ایگزیکٹلی اس پوزیشن میں ہم ہیں۔ او یلبسکم شیعا، اللہ فرماتے ہیں صرف اتنی بات نہیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اس اختلاف کی جو مزہ ہے، جو تکلیف ہے، میں تمہیں اس کا مزہ چکھاؤں گا، اس کا مزہ میں تمہیں چکھاؤں گا۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ہر جگہ پہ اختلاف ہے، کوئی بھی جگہ پہ جائیں گے، ٹھیک ہے اختلاف صحیح ہے، مار پٹائے گی نہیں، میری بات نہیں سنو گے بس میں ہنگامہ کر دوں گا۔ ارے بھائی کیسی بات ہے؟ تمہاری اپنی ایک رائے ہے، تمہاری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ہم آج کل یہ حنفی یا شافی حنبلی مالکی، اس کو بھی ہم نے اسی میں لے کے آ گئے، اس کو بھی ہم نے اسی کے اندر لے کے آ گئے۔ حالانکہ یہ تو علماء نے لکھا ہے اختلاف العلماء رحمت، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان کے آپس میں جو اختلاف تھا
فقہی اختلاف، انڈرسٹینڈنگ کے اختلاف، اس کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے یہ تو اختلاف العلماء رحمت، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت ہے یہ۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ انسان کے اندر شریعت پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ اس کو ہم نے ایسا جھگڑا بنا دیا، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے چلو ٹھیک ہے، جس کو پسند ہے اس کو فالو کر لو۔ جس عالم کو تمہیں پسند ہے تم یہ سمجھ رہے کہ نہیں یہ رائے مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو۔ جس کو پسند ہے اس کو فالو کر لو۔ نہیں، ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا خیال ہے۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے یا تم بہت بڑا جہاد کر رہے ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے سزا ہے تمہارے لیے، تو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے تمہارے لیے۔ تم نے اس دین کو ایک جھگڑا اور فساد کرنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور میں تمہیں اس اختلاف کا سزا چکھاؤں گا۔ قتل و قتال ہوا، دیکھیں کیا ہوا، سبحان اللہ، پوری دنیا میں آج کل، وہ بھی دیکھیں گے کہ سارے دین کے نام پہ ہو رہا ہے، زیادہ تر دین کے نام پہ ہی ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دین سچا ہے، وہ کہتے ہیں میرا دین سچا ہے۔ ہائے افسوس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ پہ، تو غالباً بنو معاویہ ایک ٹرائب، ان کے وہاں گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی لمبی دعائیں کی اس مسجد کے اندر۔ تو صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی گئے، ہم بھی 2 رکعت نماز پڑھی، نبی وسلم نہیں پڑھی، تو نبی وسلم نماز پڑھنے کے بعد بڑی لمبی دعا کی اور پھر باہر نکلے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آج 3 دعائیں کی تھی اللہ سے۔ ایک دعا تو میں نے یہ کی تھی کہ اللہ میری قوم، میری امت کو آپ کبھی بھی غرق کر کے یعنی پانی میں ڈبوا کے ہلاک نہ کرنا ہے اللہ۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لی، اور اللہ سے میں نے یہ کہا کہ اللہ میری امت کو کبھی بھی قحط اور کھانے بغیر مرنا، اس قسم کی پریشانی میری امت پر نہ آئے۔ اللہ نے یہ بھی قبول کر لیا، اور میں نے یہ بھی کہا اللہ میری امت میں کبھی بھی اختلاف پیدا نہ ہو، اور اللہ نے اس دعا کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، منع کر دیا کہ یہ دعا مت کرو تم۔ اس لیے اختلاف کسی جگہ پہ ہونا سمجھے کہ یہ بڑی لعنت ہے، بڑی لعنت ہے۔ ہمارے اندر آج کل یہ ایک دم عام ہوئی، کسی اور کی رائے ہم لینا چاہتے ہی نہیں ہم۔ ہو سکتا ہے کہ غلط ہے اس کی رائے، تو اس لیے کیا کریں گے؟ گن لے کے اس کو مار دیں گے، یہ اصول ہے۔ کس نے ایسا کیا؟ نبی نے ایسے سکھایا، صحابہ نے ایسے سکھایا، حدیث ایسے سکھاتی، قرآن ایسے سکھاتی۔ ٹھیک ہے، پسند نہیں ہے نہ مان۔ بہت فتنہ کا زمانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ بھئی کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون سی اچھی ہے، کون سی بری ہے، لیکن یہ تو ایسا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ اس آیت، بہت ہی زبردست آیت ہے، اللہ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ او یلبسکم شیعا، کہ میں تمہیں اختلاف کے اندر ڈالوں۔
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض. پھر اللہ فرماتا ہے، آیات کو آپ سنیں کیا بتانا، انظر دیکھو اچھی طریقے سے، سنو اچھی طریقے سے، سنو کیف نصرف الآیات، کیسے ہم تمہارے سامنے اس آیت کو بیان کرتے ہیں. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ سب میں کھول کے بول رہا ہوں تاکہ لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھے کہ تمہارے سامنے یہ سب پرابلم آئے گی. جب تمہیں ایسی پرابلم دیکھتے ہو تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، بچو اس سے، ایسا نہ کرو. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو تم میں کس طریقہ سے تمہارے سامنے اس آیت کو بیان کر رہا ہوں تاکہ تم سمجھو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ کبھی بھی اگر کسی جگہ پہ آپ جائیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بات آپ کسی عالم سے پہلے سن کے آئے، ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ بات ڈفرنٹ لگی، سمجھ میں نہیں آ رہی، ادب کے ساتھ آپ ان سے بات کریں کہ بھائی مجھے تو اب سے یہی سن کے آ رہا ہوں، تو اب اسے کیا ہو سکتا ہے کوئی آپ کو جواب دیں گے، جواب نہیں ہے، اگر وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے چھوڑ دیا اس کو. آپ کا کام صرف پہنچا دینا، آپ کا کام جھگڑا نہیں کرنا. اگر مسجد میں بھی جھگڑا ہے تو کہاں جائیں گے؟ پوری دنیا میں تو جھگڑا ہے، کم از کم مسجد کو تو آپ خالی رکھیں اس سے، تاکہ ایک انسان پریشانی اٹھا کے جب مسجد میں آتے ہیں تو تھوڑا سکون ملے کہ میں اللہ کے گھر پہ آیا ہوں. اور مسجد میں بھی آ کر وہی جھگڑا ہے تو پھر انسان جائے گا کہاں؟ کس جگہ پر ان کو سکون ملے گا؟ نہ گھر پہ سکون ہے، نہ کام میں سکون ہے، نہ جاب میں سکون ہے، نہ بزنس میں سکون ہے، مسجد میں بھی زیادہ اب ہونے لگا. اللہ ہم سب کے بات اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو سچ سچ کہہ دی، اب تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ کی طرف سے یہ بات قرآن سچا تھا، سب کچھ سچی تھی، میں نے سچ بات کہہ دی اور تمہاری قوم اس کو انکار کیا، اس کو جھٹلایا. اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجیے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تو داروغہ نہیں ہوں کہ میں تمہیں پٹا کے اس کو منواؤں. میرا کام صرف تمہیں بتا دینا، میرا کام صرف، دیکھیے بات کرنے کا طریقہ دیکھیے، یہ اللہ سکھا رہا ہے کہ تمہارے آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو، جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور پوری مشرکین مکہ کے ساتھ اتنا بڑا اختلاف تھا، یہ مورتی کی پجاری ہے اور یہ نبی علیہ السلام بالکل الگ کوئی چیز کہہ رہے ہیں، الگ کوئی چیز کہہ رہے ہیں. نبی فرماتا ہے کہ لست علیکم بوکیل، میں تو داروغہ نہیں ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں تمہیں جو ہے مار پٹائی کر کے لے کے آؤں اور مسجد میں لے کے آؤں، اب بات کو بولو کہ مانو، نہیں کر سکتا ہوں. میرا کام صرف وما علینا الا البلاغ، میرا کام صرف یہ تمہیں پہنچا دینا، باقی تم سمجھو یا نہ مانو یہ تمہارا کا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے، میرا کام صرف پہنچا دینا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور دن آنے والا ہے تمہیں پتہ چلے گا کون سچا ہے کون برا ہے، تمہیں پتہ چلے گا. اب میرا کام صرف یہ کہ تمہیں پہنچانا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. یہ اختلاف جب کیوں شروع ہوتا ہے؟ یہاں پہ بات چل رہی ہے، وہاں پہ بات چل رہی ہے، اس کی بات لے کے شروع ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے آیات کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یخوضون کا مطلب یہ ہوتا ہے پانی میں اترنا. تو مطلب کیا ہے؟ پانی میں اترنے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ایک آدمی کے سامنے کوئی بات آ گئی اور وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اندر جا کے جو ہے اس کو پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کیا بات کیا ہے، اندر جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ، اور پھر اس کے بعد اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ برائی تلاش کرنا۔ جب میرے آیات کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ برائی تلاش کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو آپ کا کام کیا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ بچیں، ان کے ساتھ مت بیٹھے، ان کے ساتھ مت دے، آپ ان سے دور رہیں۔ کب تک؟ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ یہ کوئی اور بات چالو نہ کر دیں، جب تک یہ بات دوسری باتوں میں نہ جائے آپ ان سے پرہیز کریں، ان کے ساتھ بالکل مت بیٹھے۔ آپ علماء یہ لکھتے ہیں جب اسلام کے خلاف، دین کے خلاف یا ایسی کوئی بات کسی جگہ پہ ہو رہی ہے جو بالکل دین کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے دور ہو جائیے۔ تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہے، سنت کے خلاف بات ہو رہی ہے، یا ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جو گناہ کی بات ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم وہاں سے نکل جائیں، ہمارے لیے اجازت نہیں ہو بیٹھنے کی۔ اچھا، اب اگر ایسے سمجھے کہ میں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں اگر میں یہاں سے نکل جاؤں تو لوگ مجھے برا سمجھیں گے یا برا کہیں گے، یا مشکل ہے میرے لیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ گئے کسی شادی میں، ماشاءاللہ شادی تو اچھی تھی، پہلے کھانا پینا اچھا تھا، اب میوزک شروع ہو گئی، مجھے ایک عجیب سا لگتا ہے کہ انسان اتنا لمبا ٹائم تک اتنی آواز میں کیسے بیٹھتے ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب بھی آپ شادی میں جائیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے ایسے مسلسل میوزک چل رہی ہے، اور اسی میں وہ بات بھی کر رہے ہیں، اسی میں وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے یہ، انسان کیسے بیٹھتے ہے اس اتنی آواز کے اندر۔ تو آپ گئے وہاں پہ، شروع ہو گئی، اب کیسے نکلیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات تو آپ کا ایمانداری کا کام ہے، آپ وہاں سے نکلے، کیونکہ آپ کو وہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہ میرا میزبان ہے، تو آپ کا میزبان، آپ کھانا کھا لے، آپ چلے نکلے یہاں سے۔ انہوں نے کہ ماں میرا میزبان میرے لیے اتنا اچھا انتظام کیا کھانے کے لیے، میں سنتا ہوں تھوڑا سا نا، اجازت فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، حکم ہے یہ، وہاں سے نکلے آپ۔ یا کوئی غیبت شروع ہو گئی، آج کل تو ایسے ہوتے رہتے ہیں، مجلس میں اگر آپ کوئی غیبت نہیں ہو رہی ہے تو اس مجلس میں تو مزہ ہی نہیں، اور وہ آدمی اس مجلس کا ٹاپ آدمی ہوگا جو آدمی ہر منٹ میں 2 3 4 غیبت کر لیتے ہیں، وہ سب سے ماشاءاللہ۔ آپ کے بغیر تو مجلس ہی نہیں ہوتی یار، کھاتے ہو آپ کے بغیر تو مجلس ہوتی نہیں یار، مزہ نہیں آتا۔ وہ آدمی اس مجلس کا سب سے ٹاپ آدمی ہے، اور اس کو بابا دیا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بغیر مجلس کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم اس سے بچو، اس سے دور ہو جاؤ، تمہاری یہ مجلس تمہیں جہنم میں لے جائے۔ غیبت حرام ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اگر ہمت ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی تمہارے پاس آیا ہوں، تمہاری مجلس میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، تھوڑا ہی غیبت سننے کے لیے نہیں آیا، اگر تمہیں پسند ہے تو بند کرو اور نام چلتے ہیں۔ اچھا، یہ تو
نارمل مجلس کی بات ہو گئی، اگر کسی مجلس میں صحابہ کرام کی غیبت ہو رہی ہے، کسی مجلس میں اگر کسی صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہے، کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک ہے. اور وہ بھی جو صحابی مر گئے. یہی تو منع ہے کہ اگر کوئی آدمی مر گیا، وہ آدمی چاہے کتنا برا ہو، ارے یار اس کی تو بات چھوڑ دو، یہی تو مر گیا، اس کے بارے میں پھر کیوں تم کہہ رہے ہو؟ حدیث میں منع ہے. جو آدمی مر گیا، جو اب دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ تو اپنا اعمال کی عزت دے رہے، اب پھر اس کے بارے میں تم برا بھلا کہہ رہے ہو. نبی اسلام نے منع فرمایا نارمل آدمی کے لیے. اور جو صحابی ہے جس کے بارے میں کہا گیا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے ستارے ہیں آسمان میں. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی کو تم لے لو، کسی کو تم لے لو اور اس کو فالو کرو، سیدھا تم جنت میں چلے جاؤ گے. وہ صحابی. اب کسی مجلس میں اگر اس مجلس میں یہ صحابی کے بارے میں گالیاں دی جا رہی ہے، یہ صحابی کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا ہے، وہ مجلس کتنی گندی مجلس ہوگی. اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اس سے بچو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ کوئی دوسری بات چالو نہ ہو جائے. Until that topic has been changed, move from there. You're not allowed to sit there. Either you have to change the topic or you have to leave that majlis. We are not allowed to sit there. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. یہ بات یاد رکھنا، آج سے یہ بات بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اگر کسی جگہ پہ غیبت ہوگی، میں نہیں ہوں، چاہے وہ کتنے بڑے انسان ہو، چاہے وہ کتنی بڑی ذات ہو، چاہے وہ کتنی بڑی مجلس ہو، سیدھا آپ کہہ دیں کہ بھائی صاحب میں آیا تھا آپ کے پاس، غیبت شروع ہو گئی، میں جا رہا ہوں. آپ کو اپنا اعمال کیوں برباد کرنا ہے، چاہے وہ برا سمجھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی said that if I want to do the ghibah, then I'm going to do the ghibah of my mom. I'm going to say bad things about my mom, not about other people. So the people are asking, what is this? Are you going to talk about your mom? You're going to say something bad about your mom? Yes, of course. I'm saying, why I'm going to give my good amal to the other people? In the day of judgment, the Prophet mentioned in the hadith that if a person makes the ghibah, his good amal will be given to that person. So if I do the ghibah, I'm going to do the ghibah of my mom, because she is the one, she did everything for me. So I'm going to do the ghibah of my mom and give my all good deed to my mom's account. And today, our any gathering is not fulfilled without the ghibah. Without the ghibah. Allah mentioned, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Avoid that. Move from there. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, until that topic has been changed. Allahumma وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. If you forgot it,
وَإِمَّا يَنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آپ کو بلا لیا، آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، آپ نے بھول گیا. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى. You are not allowed to sit there after you remember it. جب سے یاد ہو گیا، جب سے آپ کو پتہ چل گیا یہاں پہ حرام باتیں ہو رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا یہ ظالم لوگ ہیں. Do not sit with this zalim people. Zalim, this is zalim. It's not a normal person. And you are saying, mashallah, you're a very good person. You're a mashallah, very good joker. And mashallah, without you, our majlis is not complete. Allah is saying, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. These people are zalim. And you are sitting with these people? No. And the next ayat is that وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ بات آئی کیونکہ یہ لوگ مسجد حرام میں جایا کرتے تھے نا، کہتے طواف کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، تو جا کے دیکھتے تھے کہ یہ بدنام کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے نا، اسلام کے بارے میں خراب باتیں کر رہا ہے کفار. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اب ہم کیسے جائیں گے جب اللہ نے یہ منع کر دیا کہ تم کسی کی غیبت مت سنو، دین کے بارے میں اگر خلاف بات ہو وہاں پہ مت جاؤ، مت بیٹھو. اب یہاں پہ تو بیت اللہ میں باتیں ہو رہی ہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. The people who have taqwa. The people who have taqwa. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. They are not accountable for that. They are not accountable. Because they are going for the tawaf or the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. And they have the taqwa. They knew that the ghibat is haram or the other thing is haram. So Allah is saying, but they have to remember one thing. وَلَكِنَّ الذِّكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. They should remind them. They should tell about it. That yes, whatever you are doing, this is wrong. وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم از کم یہ بتا دے کہ بھئی تم جو کچھ کر رہے ہو غلط ہے. لیکن اس بتانے کا مطلب کیا ہے؟ گن لیں گے آپ. اللہ نے پہلے بات بتائی کہ اختلاف مت جاؤ. تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پسند نہیں آ رہی ہے، بتا دو بھئی مجھے پسند نہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو غلط ہے. لیکن اختلاف، جھگڑا، فساد مت جاؤ. وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بتا دیں، اور لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈرے، کم از کم ڈر پیدا ہو. اللہ صلی اللہ ہم سب کو قبول فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب